الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ شہنشاہ کائنات، مالک کائنات، خالق کائنات، منتظم کائنات جو ہے، اس نے یہ کارخانہ قدرت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انسانوں کے مابین معاملات جو ہیں، یہ خود ہی مہربانی فرماتے ہوئے انسانوں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہوئے مالک نے ہر انسان کے جو حقوق ہیں یہ الگ الگ بیان کر دیے ہیں تاکہ اس زمین کے اوپر خوشگواری کے ساتھ لوگ زندگی گزاریں. وہ اس میں آجر کے، اجیر کے، گاہک کے، دکاندار کے، چیز لینے والے کے، دینے والے کے، معاہدہ کرنے میں، ہر معاملے میں، ہمسایہ ہے، ماں باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی عزیز ہے، وہ دیگر ہیں، اپنے ہیں، پرائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرما کے خود ہی انسانوں کے حقوق خود تقسیم کر دیے تاکہ یہ نہ لڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین عدل اور انصاف کے ساتھ وہ حقوق انسانوں کو تقسیم کیے ہیں کہ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق. ان حقوق میں سے آج جو حقوق بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کو جو حقوق عطا فرمائے ہیں خامدوں کے اوپر، ان کا حق کیا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حقوق میں سے ایک حق کا ذکر کیا. یہ سورۃ نساء کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں اپنی بیویوں کے جو حق مہر مانتے ہو یہ ایمانداری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ان کو دیا کرو. اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ
بندہ دیگر معاملات میں بڑے بڑے سخیوں کی طرح، بڑے بڑے فضول خرچوں کی طرح لوگ ڈیل کرتے ہیں شادیوں میں، لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں، لاکھوں روپے ناچ گانے کے، بتیاں لگانے پہ، دیگر کام کرنے کے اوپر، لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے تو سمجھ نہیں آتی، اس وقت اس طرح کنجوس قارون بن جاتے ہیں۔ ایک سادہ سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کا یہ حق رکھا ہے کہ ایک خامند اپنی حیثیت کے مطابق، اگر اس کی حیثیت 4 آنے ہے تو 4 آنے باندھ دے، اگر 4 کروڑ ہے تو 4 کروڑ باندھے، جتنی وہ خوشی کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتا ہے وہ ان کا حق مہر ان کو دے۔ دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ عیسائیت کو پڑھا ہے، یہودیت کو پڑھا ہے، ہندوؤں کے مذہب کو پڑھا ہے، سکھوں کے مذہب کو پڑھا ہے، اس کے علاوہ یہ جو مجوسیوں کے مذہب کو پڑھا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی مذاہب کے بارے میں کسی مذہب میں یہ بات نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو حق مہر دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام، مسلمان اپنی بیوی کو شادی ہوتی ہے خوشی کے ساتھ اس کو کہتا ہے، یہ ایک بیوی کو ایک تحفہ ہوتا ہے خامند کا، وہ خوشی کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ آپ یقین مانیے میرے پاس کئی لوگ ایسے بھی آئے ہیں جو بڈھے ہو گئے اور وہ 90 سال کے قریب تھے۔ میں نے ایسے ہی باتوں میں پوچھا کہ چاچا جی ساڈی چاچی نو حق مہر دتا سی، کنا دتا سی؟ وہ چھڈ پتر حق مہر کی دینا ہے، گھر آندی ہے، کھاندی پیندی ہے، مردی اتوں دے کپڑے پاندی ہے، چیزاں کھاندی ہے تے جوان اولاد تانوں حق مہر دی پئی ہوئی ہے، فسا لو دیکھو۔ یعنی بڈھا ہو گیا، ساری زندگی گزاری ایسے ہے۔ اور پھر کئی لوگ حق مہر جس وقت باندھتے ہیں اس وقت بڑیاں چلاکیاں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بات سنائی سی کہ میرے والد صاحب ایک شادی پہ گئے تو وہ گواؤں میں تھے، تو لڑکی والے کہنے لگے کہ حق مہر جو ہے نا یہ کم از کم سونے کی کوئی چیز باندھ دیں، یا چلو اس طرح کریں کہ حق مہر، انہوں نے اس وقت کہا کہ چلو اس وقت اس طرح کرو کہ تم نہ 20,000 روپے حق مہر بند دو۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ لڑکا کام نہیں کرتا، مزدور آدمی ہے، مزدوری ایک آدمی کرنے والا کتنے پیسے؟ وہ اللہ کا کرنا کہ وہ جو لاڑا تھا نا، لاڑا، وہ لاڑے کی شادی لیٹ ہو رہی تھی، یعنی وہ کافی تقریباً 35 سال کا ہو گیا تھا۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ وہ مزدور آدمی ہے، اتنے پیسے نہیں دے سکتا، تسی کچھ کٹ۔ وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، 20,000 روپیہ تو بند دیو نا، تہاڈی مہربانی۔ جب یہ تو میں شروع ہو گئی نا تو لاڑا بھج کے میرے ابا جی کے کول کانے چ آ کے کہندا ہے، حاجی جو چپ کر کے لکھن دیو، میں کیڑا دینا، تہاڈی مہربانی میرا بیاہ ہون دیو۔ اللہ کی قسم یہ میرے والد کے ساتھ ہی۔ اور حق مہر کے بارے میں شریعت یاد رکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے وہ آدمی جو اپنا حق مہر باندھتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں نے حق مہر دینا نہیں، ساری زندگی جتنی اس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث، لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، فرمایا قیامت کے دن جب اس کو بلایا جائے گا تو اس آدمی کو جس نے نہ بنو کوئی گل نہیں، دینا نہیں، دتا نہیں، قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا تو یہ اللہ سے ملاقات کرے گا زانی انسان کی حیثیت سے، فلانا زانی اللہ کے سامنے آئے، اس کو بلایا جا رہا ہے۔ اس لیے حق مہر جو ہے نا اتنا باندھو جتنا خوشی کے ساتھ دے سکتے ہو، آرام سے بسم اللہ کر کے اسے کہ یہ بھائی آپ کا حق مہر ہے۔ اور پھر ایک ہمارے ہاں اور بھی اتنی بے ایمانی ہے، بچیوں کے ساتھ لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے پرانے محلے کی بات ہے کہ کوئی ایک بندہ تھا، اس کی شادی ہوگی، پہلوان تھا، وہ کہنے لگے سویرے لوگ پہلوان شادی ہوگی حق مہر دیتا، آندا حق مہر دینا سی۔ میں جاندے ہی کمرے چ گیا، پہلا میں کہا میں بہنا نہیں، پہلا مینوں حق مہر معاف کر، تاں میں بہنا، نہیں تے میں باہر چلا ہوں۔ اس نے کہا جا تینوں معاف کیتا۔ سوچدی ہوے گی پتہ نہیں کتوں دے فقیر، کیڑے فقیر نہ جدے ماں باپ بھی فقیر تے خاندان فقیراں دے خاندان وچ میں آ گئی ہوں۔
یعنی میں بیٹھنا نہیں ہوں تب تک پہلے حق مہر معاف کرتا ہوں. یہ طریقہ ہے کوئی؟ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، حق مہر آپ نے جتنا دے سکتے ہو خوشی کے ساتھ اسے دو، اور دینے کے بعد ہاں کوئی انسان کہہ سکتا ہے اپنی بیوی کو کہ بھائی تھوڑا بہت بھائی مینو اس میں سے تم نہ مجھے کچھ اگر دے سکتے ہو تو اس میں دے دو، نہیں تو نہیں. یہ اس کا حق ہے، وہ چاہے وہ کھا جائے، وہ اللہ کے رستے میں دے دے، وہ مسجد میں دے دے، وہ صدقہ کر رہے، کوئی خاوند اس کے اوپر سختی نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیں، اور نہ کوئی اور اس کے اوپر سختی کر سکتا ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اللہ نے کہا اگر وہ تمہیں خوشی سے کہتی ہے نا اے تساں حق مہر بنے ہے نا، میں بھی نہیں پہ تواڈے کو نہیں ہے نہ ہونا، اے لو تسی واپس اینا لے لو. فَكُلُوا فرمایا اس کو فَكُلُوا غَنِيًّا مَرِيًّا، وہ تم کھاؤ پیو خوشی کے ساتھ، بے شک جتنا اس نے تم خود، لیکن خود جا کے پہلا بیوی کہ نہیں تیری مہربانی مینو حق مہر معاف کر دے، نہیں تو معاف کر دے، پہلا تو معاف کر، میں پھر تیرے نہ گل کرنی ہے، پھر تیرا کنڈ، یہ کیا بات ہے یہ؟ اور یہ مسلمان لوگ ہو تم، دھوکے باز لوگ ہو. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اسے بیچاری کو پہلے دن ہی اسے پتہ چل جائے کہ کنہ بخیلہ اور قارونہ دے خاندان وچ میں آ گئی ہوں، کہ بندہ ہی سارے جڑے اتنے کمینے لوگ ہیں ان کے خاندان میں میری شادی میرے ماں باپ نے کر دی. حق مہر جو ہے ایمانداری کے ساتھ خوشی کے ساتھ بیوی کو، یہ لو اللہ کی بندی، بلکہ جو کوئی چیز چھوٹی موٹی کوئی چیز ہے کو اللہ کی بندی یہ بھائی تیرا حق مہر ہے، اور اس کے بعد آپ اسے دنیا کے معاملات زندگی کے معاملات گفتگو کرنی ہے، کوئی اور کرنی ہے کریں اس سے آپ. شریعت نے دوسرا یہ بات کہی ہے کہ ایک تو وہ یہ آئی ہے کہ حق مہر، اس سے یاد رکھیں عورت کو حق مہر جس وقت خامن دیتا ہے یا نہیں دیتا اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی کس جھوٹ دے نال زندگی گزارنی، کہ کس شریف آدمی کے ساتھ پہلے دن ہی پتہ چل جاتا ہے اس کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا حق رکھا ہوا ہے، یہ خوشی کے ساتھ دینا چاہیے. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت میں کہی ہے کہ اپنی بیوی کے کوئی جو معاملات ہیں، میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے نیک صالح آمین، اور جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد دے. یہ اپنی بیوی کا کوئی بھی کسی قسم کا معاملات عزت اور شرم و حیا کی بات جو ہے یہ اپنے دوستوں کو کرنا، یاروں دوستوں کو کرنا، بیٹھ کے بتانا اور ان کا کہنا آؤ ہمیں کو بات سناؤ. دنیا میں سب سے بڑا بے غیرت انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کی بات غیروں کو بتاتا ہے. سن لیں، سب سے بڑا بے غیرت انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کی باتیں جو ہوتی ہیں نا شرم و حیا والی یہ لوگوں کو بتاتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ اسے کوئی شرم نہیں آتی کہ کل کلا میری بیٹیاں ہوں گی، میرے بیٹے ہوں گے، پوتے ہوں گے، اور دوسرے لوگ کہیں گے کہ ایسے 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 اس کا ابا اس کی ایسے ایسے لوگ باتیں کہیں گے، اور کیا رہ جائے گی اپنے بچوں، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی ماں کو ننگا کرتے ہو لوگوں کے سامنے. کو شرم حیا کرنی چاہیے. سب سے پہلے یہ شادی سے پہلے انسان کو چاہیے کہ ان معاملات کو سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جس طرح یہ دیکھیں یہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے، نیچے تو میں ننگا ہی ہوں نا، اوپر لباس ہے. اللہ نے کہا یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم بیویوں کے لباس ہو. لباس کا مطلب ہوتا ہے کپڑے پا کے رکھنا. یہ لباس انسان کی شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے. تم نے ایک دوسرے میں اگر کوئی چھوٹی موٹی کو کمی، کوئی کوتاہی، کوئی ایسی بات ہوگی یا فطری طور پہ کوئی کمی ہے، لوگوں کو نہ بتاؤ تم لباس ہو. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اپنی بیوی کو ننگا دوستوں کے سامنے کرنا اور ذلیل و رسوا کرنا اس کو. کسی نیک آدمی کے بارے میں ایک عالم دین تھے ہمارے، وہ ان کی گھر میں لڑائی شرائی رہتی تھی، تو کسی نے کہا کہ اپنے عالم دین کو کہ حضرت یہ آپ کی لڑائی رہتی ہے، آپ کی بیوی کیا کرتی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کو، کیا کس قسم کی. یہ عالم دین تھے، نیک آدمی، شریعت کو سمجھتے تھے. کہنے لگے کہ میرا اور میری بیوی کا کوئی مسئلہ جو بھی ہے نا تسی دسو کی کر دی ہے، ہو سکتا ہے میں انہیں کہا تہاڈی مہربانی میں اپنی بیوی کی باتیں جو ہے نا یہ لوگوں کو نہیں بتا سکتا، لوگوں کے سامنے اسے ننگا نہیں کر سکتا، تیری مہربانی.
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی طلاق ہو گئی کچھ دیر بعد. وہی بندہ دوبارہ کہنے لگا حضرت وہ ہون تے دسو نا تسی کی ہے کسی انہوں. کہنے لگے اور یاد رکھو اب وہ کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بیٹی کو لوگوں کے سامنے اس کے عیب بیان کرنا یہ جائز نہیں, مجھے اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا ہے. اس لیے جو رازداری کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. پھر ایک اور بات ہے کہ بیوی کو جب بھی بلایا جائے, شریعت نے اس کے حقوق جو رکھے ہیں کہ بیوی کو جب بھی بلایا جائے ان کے اچھے اور خوبصورت ناموں کے ساتھ بلایا جائے. آپ کہہ سکتے ہیں اپنی بیوی کو شہزادی, آپ کی مرضی ہے, آپ یہ کہہ لیں, ملکہ کہہ لیں, گھر کی ملکہ کہہ لیں, اچھے طریقے سے اس کو بلائیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے. نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو جب بلاتے تھے تو حضرت عائشہ کو جب بلاتے تھے نا, اب نام ہے عائشہ تو نبی علیہ السلام پیار کہتے عائش 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 کہتے تھے. یہ آدھا نام چھوٹا, جس طرح کسی کا نام ہوتا ہے نا عبد الرحمن تو کہ عبد, یہ چھوٹا نام لینا, یہ لاڈ اور پیار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے ساتھ نام بلاتے تھے. وہ بیچاری اپنے گھر کو ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے, اپنی زندگی جوانی سب کچھ تمہارے گھر میں رکھی ہے, اس کا نام بھی تم نے پاگلوں کی طرح رکھا ہوا ہے, نہیں پاگلے نہیں ڈنگرے اندر آ نہیں کھوتیے, لو یہ بیوی کے نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ پاک یہ کہتا ہے لوگوں یاد رکھنا جس طرح ہماری بیویاں کسی کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں بھی ہیں, ہماری بہنیں پھوپھیاں خالائیں بھی ہیں, جیسا سلوک کرو گے سوچ لو پھر کل ان کے ساتھ کیا چاہتے ہو تم. اللہ پاک یہ کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تسی تے اپنے لو شوق نہ کہتا نہیں کھوتی ہے نہیں گدی ہے نہیں اندر مار ایسا نہ کہ رسول قرآن مجید کہتا ہے کہ تسی منہ چو گل کڈی ہے فرشتیاں نے اسے لے لیے, قیامت کے دن حساب دینا پائے گا. ایک کھوتی ہے 10, ایک ایدا ابا کھوتا ہے, ایدی اماں کھوتی ہے. اینو گدی کہیے, گدا ہے ایدا والد ہے, ایدی ماں گدی ہے, تو کس طرح گدی کیا ہے کوئی پتہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات پہ غصے میں آ جائے کہ میری ایک مخلوق کا نام, اور میں نے الذی احسن کل شیء خلق, اور میں تو تمام مخلوق کو اپنی اپنی جگہ جس جس کام کے لیے بنایا سونا بنایا, اور انسان کو تو بڑی عزت دی ہے, تم نے کھوتی کھوتی کہنا شروع کر دیا. اس لیے لوگوں اپنی بیویوں سے یقین مانو, معافی مانگ لینی چاہیے. بھائی میں نے زندگی میں کبھی اس طرح کیا, مرنے سے پہلے رب کی قسم معافی مانگ لے تو چنگا ہے, ورنہ قیامت کے دن یہ الفاظ اس کے سامنے آئیں گے اور نامہ اعمال میں یہ الفاظ جو ہیں یہ تلیں گے, یاد رکھنا. میں پیپلز کالونی میں ایک نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ کہنے لگے جی آفس صاحب ساڈی بیٹی دا نا رکھے کتی دسو. آندہ حافظ جی میں کس طرح لاڈاں پیارا نہ پالی سی. آپ یقین مانیے رب کی قسم مسجد کے اندر یہ بات ہو رہی تھی, کہنے لگا میری بیٹی کا نام انہوں نے یہ رکھے, گھر سارے یہی کہندے نے. اور اللہ سے ڈرو. ایک چیز اگر تمہیں نہیں پسند تم عزت کے ساتھ کہو کہ تم چلی جانا بھائی ٹھیک ہے, ہمارا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ کوئی بات نہیں کہ تم انسان کے بچے کو تم جانور اور کتوں اور بلوں کے بچے کہنا شروع کر دو. پھر بیوی کا ایک عزت کے ساتھ اسے, اور عزت اگر اس کا خامد ہی نہیں دے گا تو کون دے گا اسے عزت, مجھے بتاؤ ذرا. چوتھی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ساتھ خیر کا سلوک کرو. خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی. آپ نے فرمایا یاد رکھو مسلمانوں میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے, اور میں اللہ کا نبی محمد اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہوں. یہ کوئی طریقہ ہے کہ جدوں بول پیڑی زبان ہی بولنا, وڈن ہی پینا, ہر وقت جس وقت پتہ نہیں منہ کی بننے ہیں. اچھا سلوک ان کے ساتھ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آتا ہے خیرکم خیرکم للنساء. اچھا انسان وہ کی علامت ایک یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, یہ مسلمانوں میں بہتر انسان ہے. اتنا اچھا سلوک کرو, اتنا اچھا سلوک کرو.
آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ کسی خاندان میں آپ ایک بیٹی دیتے ہیں نا تو مہینے 2 بعد ہی کہنے ہیں اپنی ساری اولاد نو اور یاد رکھے جے مرن تک انہاں دے خاندان دوبارہ کڑی نہ کوئی اور دے آ جے، ایڈے پیڑے بندے نے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کائنات کا امام حدیث میں آتا ہے، آپ کی بیوی تھی حضرت ام حبیبہ۔ یہ ام حبیبہ کے ساتھ جب شادی ہوئی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو شادی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد یہ گھر میں آ گئیں، گھر میں رہیں، اتنا اچھا سلوک کیا، اتنا اچھا سلوک کیا کہ ام حبیبہ کو مسئلے کا نہیں پتا تھا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول تسی اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں آپ، یا رسول اللہ میں تے کہنی ہاں میری سکی بہن چھوٹی اور نال بھی نال ہی تسی کر لو بیاہ۔ اللہ کے سکی سے نال نہیں نہ ہوتا، وہ قرآن مجید نے منع کر دیا، نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ نہیں ایسا ہو سکتا، 2 بہنیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنیں ایک بھائی کی شادی، سگی بہنیں جو یا دودھ شریک بہنیں جو ہیں رضائی ہوں کسی طریقے سے بہنیں ایک خامد کے، یعنی یہ حال ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں او میری بہن سے کر لیں۔ اللہ کے رسول اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں آپ اپنی بیویوں سے، اور آپ دیکھ لیں ہم دیکھ لیں ہم کس طریقے سے کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ جانے لگے سفر پہ، تو نبی علیہ السلام کی بیویاں جو تھیں نا سفر میں یہ اس اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ کا ایک مسلمانوں میں ایک غلام تھا انجشا۔ یہ جو انجشا تھا نا یہ کالے رنگ کا غلام تھا، اور یہ نا اس کو بڑی عادت تھی کہ یہ جب نا غلام اونٹ کو اس کی نکیل پکڑ کے یہ چلتا تھا نا، یہ ساتھ کوئی نہ کوئی شعر پڑھتا تھا۔ تو جب یہ شعر ہدی خان اسے لوگ آج کل کہتے ہیں، جب یہ شعر پڑھتا تھا نا تو اونٹ جو تھا نا اس کی راگ ایسے تھے کہ اس کے پیچھے پیچھے بھاجتے سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا انجشا رویدک بالقواریر، انجشا آرام نہ چلی، تیرے اوتے شیشے بیٹھے نے، شیشے۔ اور میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ نے عورتوں کو شیشے کے ساتھ کا تشبیہ دی ہے کہ اس کو ایویں نہ اس کو توڑ دینا تم اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بات کہی ہے کہ عورت کا اگلا حق ہے کہ جتنا بھی گھر میں خرچ ہو، ایک سوئی کے برابر، ایک بٹن کے برابر، ایک ٹیڑی پیسے کے بھی 100ویں حصے کے برابر بھی اگر خرچ کرنا ہے تو یہ خرچ جو ہے یہ خامد کے ذمہ، عورت کے ذمہ نہیں۔ عورت نوں گھر چ لیا لیا کے مار مار کے انہوں ستانی لا، انہوں فلاں کام کر، انہوں، یہ عورت کے ذمہ نہیں۔ رب کی قسم یہ بات سمجھیں، اگر مرد جو ہے گھر کا خرچہ نہیں وہ چلا سکتا تو شادی نہ کرے۔ پھر عورت کو ذلیل نہیں کرنا کسی طریقے سے، جی بینکیں لوائی ہے، جی فلاں نے گھر دا خرچہ نہیں سی پورا ہوندا، فلاں جگہ دی بیمہ پالیسی چلوا دیتی ہے۔ مسلمان کی بچی کو اس طرح ذلیل کرتے ہو، تیرا حق ہی نہیں تھا شادی کرنے کا۔ اگر خرچہ جو ہے قرآن مجید کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ نے کہا ہم نے گھر کا جو ذمہ دار بندہ بنایا بندے کو، مرد کو، یہ مرد کا کام ہے خرچ کسی قسم کا کرنا ہے، اس نے کرنا ہے، اس نے نہیں کرنا بیچاری نے۔ ان فلاں جگہ لایا، مشیناں اتے لایا، کڑھائیاں اتے لایا، دیگر کاماں اتے لایا، انہوں جا کے فلاں جگہ جا کے دفتریں جا رہی، ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے عورت۔ اگر وہ خرچ نہیں پورا کر سکتا تو یاد رکھیں وہ اس کا شادی کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ سارے قسم کا خرچ، یہاں تک کہ عورت جو ہے زیادہ سے زیادہ شریعت میں ہے کہ اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے، اگر وہ خود چاہتی ہے کہ چلو گھر میں حالات چنگے، میں پڑھی لکھی سیانی ہیں، تو عورت جو ہے یہ بچیوں کو یہ پڑھا سکتی ہے، بچیوں کو، منڈے نہیں، بچیوں کو یہ پڑھا سکتی ہے، یا پڑھائی کا کام کرے، یا عورت کے لیے دوسرا کام شریعت نے یہ رکھا ہے کہ عورت عورتوں کی ڈاکٹر ہو، مردوں کی نہیں کہ مردوں نو جا جا کے ان کا یہ تو کرے کہ فلاں کرے فلاں کرے فلاں کرے، یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ عورتیں کے لیے تیسرا کوئی کام نہیں، اس کے علاوہ گھر میں عزت کے ساتھ وہ بیٹھ کے کام کر سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ بھی خیر والا کوئی جائز کام، ورنہ عورت کو کام نہیں کر سکتی۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، کما کے لیا کے دبے بیاہ جو کرایا سو، بچے اگر جمے سو تو بچوں کے لیے خرچ بھی جا لے کے آئے۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ بیچاری کو ذلیل و رسوا کرنا، گھروں بھی کام کر دیا، یہ اگے بیچارے کام 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 کام۔ عورت کے لیے پھر ایک نے شریعت نے اس کا اور حق رکھا ہے
کہ عورت کے ساتھ عدل سے چلو. یہ عدل سمجھ لیں کیا ہے. ایک عدل ہوتا ہے کہ دو بیویوں کے درمیان عدل, یہ سوچ سمجھ کے چل لے کہ اگر دونوں کا خرچہ پورا کر سکتا ہے, دونوں کے معاملہ صحیح طریقے سے چلا سکتا ہے, کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں دیتا, تو شریعت کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اس کو ضرورت ہے وہ کرے بے شک. لیکن اگر وہ ذرا بھی ایسے کرتا ہے کہ ایک کی سائیڈ لیتا ہے, دوسرے کو ذلیل کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث کے اندر آتا ہے, آپ نے فرمایا جاء یوم القیامت وشقہ ساکت, یہ جس کی دو بیویاں ہیں اور ایک بیوی کے ساتھ بڑا میٹھا میٹھا سلوک, دوجی نہ جدوں بولنا کوڑا ہی بولنا, نک تے وٹ چاڑ کے بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انصاف نہیں یہ کرتا, عدل کے ساتھ نہیں چلتا, قیامت کے دن آئے گا پورا سر تو لے کے توڑ ادھا حصہ کریے, سیدھا منہ تو لے سیدھی تو نہیں تو سیدھا ادھا وجود رکھ قیامت دے دن آئے گا فالج ہویا ہوئے گا. یہ تو ہے آئے گا فالج, ابھی سزا الگ ملنی ہے, نامہ مال تلیں گے تو نے اس کو کیسے ذلیل کیا تھا. اور تو بیچاری کی عزت ہی کوئی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے ایک انصاف عدل یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان, دوسرا یہ انصاف یہ ہے کہ بیوی کو بیوی سمجھے, ماں کو ماں سمجھے, ابا کو ابا سمجھے, بہن کو بہن سمجھے, تاتے جو اللہ نے تائے چاچے کا حق رکھا ہے وہ اپنا اپنا حق جو ہے وہ اس کو دے. یہ عدل انصاف ہے. ہمارے ہاں کئی گھروں, بلکہ آج سے تقریباً 15 سال کی بات ہے, یہ خیالی جو ہے, خیالی کا ایک کیس آیا تھا جی. ساڑی بچی اتنے گئی ہے تو بچی نو اینا ذلیل کہتا نے, بچے نو کار کے آدھے لے نہیں کڑیے کار دے 10 جی لے, کھانا پکانا تو کرنا ہی, تے پانڈے دھونے تے کپڑے دھونے تے استری کرنا, بس تیرا اینا ہی کام ہے. رونا شروع کر دیا. اس نے کہا رافت صاحب مجھے یقین کرو, مجھے ایسے لگتا ہے میں اپنی ماں نو, اپنی بیٹی نو جو میں نے شادی کرائی ہے اپنی بیٹی کی, مجھے ایسے لگتا ہے میں نے اسے جیل کے اندر عمر قید دی ہے کہ بیچاری چکی پی رہی ہے ساری. 2 ہاتھے کا ان کا کار ہے, 2 ہاتھے کا کار, گھر دیاں صفائیاں بھی کرنی نے, کپڑے بھی دھونے نے, استری بھی کرنے تے ہانڈی بھی پکانی ہے, سارے 10 جیاں واسطے. اور یہ عدل انصاف ہے. اور یہ عورتوں کے ساتھ ظالموں کیا کر رہے ہو؟ جو اس کا حق ہے وہ اس کا حق دو, اور جتنا اس سے شریعت نے کہا ہے اتنے کام وہ کرے. زیادہ کام کرنے کی جو ہے دیگر کے عورت کے اوپر اس کا مرد, وہ اس کے بچے اور اپنے مرد کے میاں اور بیوی دو, ان کا فرض ہے. باقی کے اگر وہ کام کر دیا, اپنی ننانا دے بچیاں دے, اپنے دیوراں جیٹھاں دے, اگر وہ کام کرتی ہے تو یہ اس کی مہربانی, اس کے اوپر فرض نہیں ہے. یاد رکھیں, یہ دھیان سے سن لیں, عورت کے اوپر یہ ننانا دیور جیٹ ان کے کام کرنے فرض نہیں ہیں. عورت جو ہے وہ اپنے خامند اور اپنے بچے اور خامند کے میاں اور خامند کے باپ اور ماں جو ہے ان کی عزت کرنا, عزت تو سب کی خیر مسلمان کو کرنی چاہیے, ان کے خدمت کرنا یہ فرض ہے, بس زیادہ نہیں ہے. پھر اللہ کا کرنا, میں ان کو سمجھایا یار کوئی تسی ظلم کیوں. انہیں کہا جی حافظ صاحب جے پورے گھر دی صفائی نہیں کرنی تو ساڈے لو طلاق جے, رب کی قسم طلاق دے دی ان کو. اور 2 ہاتھے دا مکان اتوں تھلے سارے کمرے دھوے, تب تواڈے بھانڈے دھوے, تواڈے کپڑے دھو کے استری بھی کرے. پھر اے جی اساں سارا گھر دی چابی اینوں دے دتی ہے, تو مالک ہے گھر دی. 7ویں بات یہ ہے کہ عورت کو کئی لوگ ہمیشہ دہشت زدہ رکھتے ہیں. ایویں باہر دوستاں دے کولوں چپیڑا کھاندے آؤن گے, ذلیل ہوندے آؤن گے, کار آ کے چوڑے ہو کے ٹرن گے اور پیڑا بولن گے. بیچاری ڈری ہوگی, پتہ نہیں کڈا کو ہلاکو خاں ہے, پتہ نہیں یہ کہو کڈا بڑا ظالم آدمی, پتہ نہیں کنے بندے قتل کر کے آیا اندر. یہ اپنے آپ یعنی دہشت زدہ اس کو رکھنا. بیچاری ڈردی ابا نے مینوں کس ہلاکو خاں نہ شادی کر دیتی ہے, یہ کیڑا ہے. یعنی عجیب بات ہے. اور کئی تو ویسے ڈرا کے رکھتے ہیں اور کہندے نے گھر دے سی مرداں اسی میں سا نہ پی جاواں او دے, او ظالماں سا پین والے آ, کل کو تیری بہن تیری ماں کہ تیری بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, یاد رکھنا.
عورت کے ساتھ عزت کے ساتھ بولو، تیری زندگی کا ساتھی ہے، تیری شرم حیا کا ساتھی ہے، تیری غیرت کا ساتھی ہے، تیری ماں، تیرے بچوں کی یہ ان کو پالنے والی، ان کو جننے والی ان کی ماں ہے. تم چنگا. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈرا کے رکھتے ہیں، پتہ ہے کہ گھر آن گے تو آ کے اپنے دوستوں نے نہ پہلے بہ کے نہ اپنے دوستوں کی شادی کی باتیں کریں گے. میرا دوست ہے انہیں دوجی شادی کر لی ہے، میں سوچنا پہ میں کار ہی لواں اور میں بھی. یعنی یہ اور نہیں، اس نے کبھی اپنی بیوی کی عزت نہیں، کبھی اس کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرنا. غیراں نو کہنا او دی بیوی دے بارے سنے، او دی بیوی دے بارے سنے. انہیں ایک نواں بیاہ کیتا ہے، بڑی نیک ملی انہوں ہمیشہ انہیں تا کے رکھنا ہے. یہ کوئی یاد رکھیں، یہ کوئی اسلام نہیں، یہ مسلمانوں والی بات نہیں، یہ ہندوؤں والی بات ہے کہ اپنی بیویوں کو اس طریقے سے رکھنا جیسے وہ مال غنیمت ہے، مال زر ہے. جس طرح یہ بات یاد رکھ لیں، دھیان سے سن لیں. میں نے الحمدللہ یہ ہندی زبان بھی کافی میں نے پڑھی تھی. یہ ہندی زبان میں عورت کو کہتے ہیں پتنی اور خامد کو کہتے ہیں پتی. پتی کا مطلب ہی ہوتا ہے مالک، وہ اپنی بیوی کا مالک ہوتا ہے ہندوؤں میں. چاہے وہ بیچ دے، جوے میں بیچ دے، اس کو مار دے، قتل کر دے، کچھ کر دے، وہ پتی ہے اس کا. یہ ہندوؤں میں ہے. ہندوؤں میں ہمارے ہاں بھی پہلے جی تیرا مالک آیا نہیں، میں مالک نہیں ہے. یاد رکھے یہ زندگی کے دو ساتھی ہیں، یہ زندگی کے دو ساتھی ہیں. اپنی بیٹی کو کسی کی ملکیت میں دیتا تو نہیں انسان. اور پتنی کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کا کوئی مالک ہو. اور پتی کا مطلب مالک ہی ہوتا ہے نا، لاکھ پتی لاکھ کا مالک، کروڑ پتی کروڑ کا مالک. کوئی پتی نہیں. یاد رکھے یہ زندگی کے دو ساتھی ہیں. اللہ نے دونوں کو اجازت دی ہے کہ زندگی گزاریں. بیوی کو ہمیشہ اس طرح کے رکھنا جیسے میں مالک ہوں، جو مرضیاں کروں. یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کے کام نہیں. بیویوں کا ساتھ سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ یاد کریں کہ اللہ نے مجھے کیسے اچھے لوگوں کے گھر میں بھیجا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیویوں کو مارنے پیٹنے اور آ کے میں تیرنگ اور سدھی کر دینا، انہوں کٹ کٹ کے ویکھیا ذرا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جو ہے نا، یہ ٹیڑھی پسلی سے، یہ کبھی یہ ٹیڑھی پسلی اتلی ہے نا جیڑی ایسے گول، یہ اس سے پیدا ہوئی ہے. اس کو سیدھا اینج کرو گے تو پچھوں کڑک کر کے ٹوٹ جائے گی. فرمایا اس کو یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی ایسے کوشش نہ کرو جی میں تیر انگر کر دینا، توڑ دو گے. کیا مطلب؟ اپنی مرضی کے مطابق تم کرتے کرتے اسے طلاق دے دو گے. سیدھی سی بات ہے. کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے گی، بہن کو طلاق ہو جائے گی، تیرے بچیاں دی ماں کو طلاق ہو جائے گی. یہ بات یاد رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ایسے پیار محبت کے ساتھ زندگی اس سے کام لیتے جو بڑے کام کر دیے، بس تھوڑی جی تعریف کر دے ہو نا، بس سارا دن لگی رہندی ہو. یہ عورت کی ایک فطرت ہے کہ اس کی تعریف خامن نہیں کرتا. وہ بیچاری منہ وٹ ذرا تعریف کر دے، دن تو لے کے شام تک بیچاری زندہ باد کہو کم کر، او کر او کر او کر. یہ عورت کا ایک حق ہے کیا کہ اس کو دہشت زدہ نہ کر کے رکھے، اس کے ساتھ عزت کے ساتھ اس کو رکھے. عورت کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بعض لوگ، اب تو اللہ کا شکر ہے لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، آج سے پہلے 40-50 سال پہلے یہ بات ہوتی تھی فلاں بندے نے اپنی بیوی نو قتل کر دیتا ہے. نے کہا کیوں قتل کیتا ہے؟ بس جی انہوں شک سی کسے بندے دے نال. یاد رکھیں، دھیان سے سن لیں. صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی. ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فرض کرو میں اپنے گھر میں جاؤں اور گھر میں کوئی غیر بندہ دیکھتا ہوں کہ وہ اندر آیا ہوا ہے، یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ میں قتل نہ کر دوں انہوں؟ فرمایا نہ. کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں کی؟ فرمایا تو کو گواہ بنا نہ پہلا کہ اے ویکھو بندہ ساڑھے کار بڑھ کے تے بیٹھا ہے تے ویکھو اس طرح تے اپنے گواہ. کہنے لگا ایویں ہی میں گواہ لبدا پھر رہا؟ یا رسول اللہ میں انہوں قتل کر دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیوی نو تے بندے نو دوواں نو قتل کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان کو قتل کرو گے نا
کہ لو جی میں انہوں نے ویکھیا جی گھر گلاں پہ کرتے سن، پتہ نہیں کون بندہ ہے، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد تمہیں قتل کروں گا، یاد رکھنا۔ یہ کوئی طریقہ ہے بہانا بنا بنا کے لوکاں دی دھیاں نو قتل کر دینا؟ اے جی میں کسی مرد نہ ویکھیا، گل جی ٹیلی فون تے ویکھیا، اے اگر نہیں پسند تم یہ آرام کے عزت کے ساتھ الگ ہو جو، تم قتل نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میری بیوی ہے، وہ نا زبان وہ دی بڑی نا فحش کلام ہے، میں کی کراں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر فحش کلام ہے تو مسلمان کو بیوی فحش کلام نہیں ہوتی، اس کو تم نا الگ کر دو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اور وچوں بچے جے، یا رسول اللہ میرے بچے جے، نالے انی پراکت پہنچ، ویسے میرے نہ بھی بڑا چنگا سلوک کر دی ویسے۔ آپ نے فرمایا پھر عزت کے ساتھ اس کو رکھ، اس کو ویسے سمجھا کے اپنا کلام صحیح کرے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں اسے مار دینا، اسے قتل کر دینا۔ اور کئی آدمی اس طرح کرتے ہیں آج کل، تو میں نے کہا اللہ کا فضل ہو گیا ہے کہ لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، عورتوں کو بھی پتہ چل گیا ہمارے حق کیا ہیں۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ کئی دفعہ نا عورت اپنی ویکھی ہے نا اچھا تو اور نہ گلاں پہ کر دی، گھر آیا طریقے نہ آرام نہ چپ کر کے اسرا پھڑ کے نک وڈ دیتا۔ ہم نشہرہ روز میں ہوتے تھے، وہاں ایک چاچی ہوتی تھی نک کٹی، ہم چھوٹے ہوتے تھے، میں اپنی امی کو پوچھیا امی یہ کی گل ہے؟ کہنے لگی یہ خامند بڑا ذلیل ہے، انہیں کہنے لگی تو گلی چ گلاں پہ کرنا سا، انہیں اس طرح نہ آرام نہ لیا کے وہ نک وڈ دیتا۔ یہ ناک نہیں کاٹ سکتا، اس کے کان نہیں کاٹ سکتا، اگر اس کے ساتھ رہنے تو رہے، نہیں تو اس کو فارغ کر دے، لیکن اس کو یہ سزا نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیں اس کے نک کن دو کٹ کا نک کن اکھ کٹ دیو دی، یہ بس جی میں انہوں بس ویکھیا نک وڈ دیتا ہے، کن وڈ دیتا ہے۔ نہیں رکھنا تو نہ رکھے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ مسلمان جو ہے جی اپنی بیوی کو اس طریقے سے ذلیل اور رسوا کرے ساری زندگی۔ اور ساری زندگی وہ تائی جہی سی نہ بچہ سر تے اتنے نہ ہاتھ اتنے رکھتی سی، منہ دے اتنے رکھ دے، اور جیڑا بھی سنتا سی وہ یہ خامد نے کیا سی، انہوں میں ویکھیا تے نک ساری زندگی بڈھی ہو کے وہ ہمارے محلے میں ہوتی تھی بیچاری، اس طرح ہی مری ہے پھر وہ۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنی بیوی کو مار دے یا قتل کر دے یا اس کا نک یا کان کٹ دے یا باں لا دے۔ رکھنا ہے عزت کے ساتھ رکھے، نہیں اس کو آرام سے ذات کرے۔ عورت کو ذلیل کرنے کا مارنے کا کوئی اختیار نہیں مرد کو۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ ہے نا اپنی عورت کو ساتھ کو غصے آیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تپا نہیں مارتے پیچھے کانڈ ہوتے، فرمایا اس طرح جس طرح تپا مارتے ہیں اس طریقے سے عورت کو تپا مار سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منہ دے اتنے نہ مارے، کدی بھی چپیڑ نہ مارے، منہ نہ مارے، کوئی شے نہ مارے۔ اور ظالم کیسے کیسے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ بھی کیس کم ہو گیا، یہ بڑا کیس چل رہے تھے، ذرا بیوی نو ویکھیا اور منہ دے اتنے تیزاب پا دیتا، اکھاں کانیاں کر دیتیاں، چہرہ سارا وہ خراب کر دیتا، اے جی کی اے جی میں بیوی نو بڑا ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چپیڑ مارن تو بھی منع کیتا منہ کے اوپر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تکبر، فرمایا گال بھی نہیں کٹ سکتا محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ اوے عورت کی عزت ہے، عورت کا رب اللہ ہے، عورت کا بھی رسول محمد الرسول اللہ، انہوں نے عزت کے ساتھ کہا اس کے ساتھ زندگی دا ولا تکبر، فرمایا گال بھی نہ کٹے۔ ہمارے ہاں کئی بندے ہوتے ہیں ہر روز گن کے نہ 10 30 40 گرامر روز کڈنیاں نے انہیں شو، بس نا ایک رو بہانا ہوتا ہے نا اپنا کہ میں فرعون دا پتر ہاں، میں کو کٹ نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر گل گل نہ اے نہ کہے تو انج کیتا ہے چل ماں دے کل، چل ماں دے چل پیو دے گھر، ماں تے پیو مر گیا چل بھراواں دے گھر چل۔ فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے کوئی غصہ ہے تو فرمایا زیادہ سے زیادہ کرے چل تو اپنا بستر نال دے کمرے لے جا، میں نہیں تیرے نال کلام کرنے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اسے ذلیل اور رسوا کریں۔ پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کو جو اللہ نے حق دیے ہیں ان حقوں میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد کا یاد رکھے زین الگ الگ بنایا ہے۔
ہمارے ہاں تو یہ پاگل نئی نسل، گندی نسل، بدکار نسل جو ہے نا جی، مرد عورت شانہ شانہ، شانہ بشانہ لگائی ہوئی ہے. اللہ نے اس کی سوچ الگ رکھی ہے، اللہ نے اس کے وجود کی بناوٹ رکھ رکھی ہے، اس کی طاقت الگ رکھی ہے، اس کے اندر جو غصہ ہے وہ الگ الگ رکھا ہے. دونوں کے اندر جو جرت ہے، 6 فٹ دی جوان اور تو چھوٹی جی کرلی آندی ہے چال مار کے نہ میں اندر کر لیجے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا الگ اس عورت کو. عورت کے لیے اس کی جو اس کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا ایسے. کیسے؟ نبی علیہ السلام قرآن و حدیث میں سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید کے یہ خود یہ کہتا ہے افمن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین. اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ عورت جو ہے نا، اللہ نے اس کو بنایا ایسے کہ یہ نا یہ چوڑیاں، ونگاں، کانٹے، ہار انہاں دی ایرے چ اپنے آپ نو میک اپ کر کے ایرے وچ اللہ کے اوے لوگو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انہاں دے وچ ہی خوش رہندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو میک اپ کرنے کا حق دیا ہے، اپنے خامند کے لیے میک اپ کرے. ایم ہی کہنا میں جدوں انہاں تو گھر میک اپ کیتا ہوندا کنوں ماننی ہے. وہ لوگوں ڈرتے نہیں تم اللہ سے؟ کیوں سمجھتے ہو تیری بیوی جو گندی کردار کی ہے کیوں سمجھتے ہو تم؟ یہ ہماری بیٹیوں کو اس طرح ذلیل نہ کرو. آپ یقین مانیے کہ نبی علیہ السلام کی خود بیویاں، یہ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے نا افمن ینشأ فی الحلیۃ، فرمایا یہ تو نا یہ زیوراں پا کے ونگاں پا چوڑیاں پا ارے بڑی خوش ہوندی، بار بار دیکھے گی چھاپ ہے. یعنی عورت ہو نا، عورت یہ گھر کے اندر اکیلی ہو، آپ بالکل دروازہ تالا لا جائیں، اندر میک اپ ہوئے، شیشہ ہوئے نا، کلی اگر لے کے میک اپ لا کے شیشے دے کدی انج کھلوے کدی انج کھلوے. یہ اللہ نے اس کی فطرت بنائی ہے. یہ نہیں کہ وہ غیروں کو دکھانے کے لیے اس طرح کرتی ہے اور تسی آندے ساری جتی پڑھ کے کٹ کے تو اللہ سا پا دیو. ظالموں، اللہ نے اس کے نبی علیہ السلام کی بیویاں خود قرآن مجید یہ آتا ہے، قرآن مجید میں یہ آتا ہے، یہ 21 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، آخری آیتیں 21 پارے کہ عورتیں محمد الرسول اللہ کے پاس آ کے کہنے لگی اللہ دے رسول ساڈا بھی دل کردا ہے مال غنیمت آئے اسی بھی کوئی زیور پائیے ساڈا. اور نبی علیہ السلام کی بیویوں نے یہ محمد الرسول اللہ سے کہا تھا. اور نبی علیہ السلام جس وقت آپ سفر پہ جاتے، کچھ سفر دنوں کا ہوتا تھا، 8 دن 10 دن 15 دن ایسے، آپ اپنی بیویوں میں ان کے نام لے کے قرآن ڈالتے، جس کا نام نکلتا آپ اس کو ساتھ لے جاتے تھے. نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ کا کئی دفعہ قرآن نکلتا رضی اللہ عنہا کا، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں چلو میں جل لے، میرا نام نکلا ہے میں جلنی ہاں. تو اب گھر میں تو زیور نہیں تھا، کسی اپنی عزیز رشتہ دار سے کہتی ذرا مینوں ہار تے دئی ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں بھی ہار پایا ہوئے تے میں اپنے خامند دے اگے پیچھے ہواں، پتہ لگے ان میری بیوی بڑی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ہاں، اور وہی ہار جو تھا نا ایک دفعہ گم ہو گیا تھا. کہنے کا مقصد یہ، اور دیکھیں اس کائنات میں وہ عورت جس کو کہتے ہیں جنتی عورتوں کی سردارنیوں میں سے ایک حضرت فاطمہ، یہ جنت کی عورتوں جو سردار عورتیں ہیں حضرت فاطمہ ان میں ایک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی ایک دفعہ میدان جنگ میں سے مال غنیمت میں سے ہار ملا، لا کے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو دیا، یہ لو ہار فاطمہ تم پہن لو. اس لیے اگر آپ نہیں دیکھتے کہ عورت کے پاس سونا چاندی نہیں ہوتا، لوہے دے کڑے پائے ہون گے، پتل دے پائے ہون گے، نہیں تو چوڑیاں پائیاں ہون گیاں کوئی ہو، یہ اللہ نے اس کی فطرت بنائی ہے. اس لیے عورت کو چاہیے بھی یہ خامند کے لیے اس کو چاہیے کہ بن سمر کے بیٹھے، اندر آئے تو دیکھتے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھی بیوی یہ ہو ہے کہ خامند اس کو دیکھتے ہی کہ خامند ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. لیکن لوگ خامند آتے ہیں باہر آندے ساری یہ کیڑے پیو واسطے بن کے بیٹھی ہیں، اور لوگوں تمہیں عقل نہیں آنی کبھی بھی. یہ اللہ نے اسے حق دیا ہے. اور پھر عورت کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ کدی عورت ناراض بھی ہو جاندی ہے. مجھے ایک آدمی نے بتایا، کہنے لگا حافظ صاحب تہاڈی بھرجائی ناراض ہون لگی، میں کہا یاد رکھی میں ہنے ہی طلاق دے کے کٹ دینا جے تو گل کیتی تو چلو. او پاگلو ڈنگرو، کس کے ساتھ شادی کر لی ہے اسے بیچاری نے؟
نبی علیہ السلام کی بیویاں کئی دفعہ محمد رسول اللہ سے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، دھیان سے سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جس دن تم میرے ساتھ ناراض ہوتی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو میرے ساتھ۔ یا رسول اللہ کیسے؟ جس دن ناراض ہوتی ہو نا اس دن نہ تم جب کو قسم اٹھاتی ہو نا تو پتہ کی کہتی ہو؟ لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے علیہ السلام کے رب کی قسم ہے یہ کام ایسے اور ایسے ہے۔ اور جس دن ناراض نہیں نہ ہوتی راضی ہوتی ہو اس دن کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد رسول اللہ کے رب کی قسم ہے مجھے پتہ چل جاتا آج میرے ساتھ راضی ہے۔ یہ کائنات کے امام نے یہ نہیں کیا کہ ہمارے راضی ہو میں سا نہ پی جائیں دے پڑھ کے زبان نہ دی کھچ کے۔ وہ کب مسلمان نے بندہ بننا کب ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ تیاں نہ اچھا سلوک کرو، بیچاریاں اپنے گھر گئیاں اور پڑھ دیاں بیچاریاں گئیاں، انہوں کھانا پکانا اگر نہیں آتا آہستہ آہستہ آ جائے گا، سکھاؤ۔ انہوں نہیں پتا کس بندے کو کیسے ملنا ہے کیسے ملنا ہے، تم اس کو سکھاؤ ٹھیک ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ اے بیچارہ یہ کانچ ہے، یقین مانیے یہ شیشے ہوتے ہیں بیچارے جن کو توڑ کے لوگ کرچی کر دیتے ہیں اور جا کے اتنا کام لیتے ہیں۔ نائی کا بھی کام اس نے کرنا ہے، دھوبی کا کام بھی اس نے سارا کرنا ہے، سارے گھر کے کپڑے بھی انہوں دھونے، نائی کے کھانے کا کام بھی اس نے کرنا ہے، صفائی خاک روب کا کام بھی سارا اس نے کرنا ہے، پھر آئے غیر کو ملنے کا کام جو ہے نا بیروں والا کام بھی اس نے اور سارے کام لے کے پھر خاوند اڑتے راضی نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا ہے؟ مسلمان بچی کو عزت دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ایک بندی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کبھی ناراض ہو جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میرے ساتھ ناراض ہوتی ہو اس وقت کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، جب میرے ساتھ خوش ہوتی ہو نا اس دن کہتی ہو مجھے محمد رسول اللہ کے رب کی قسم۔ آپ حضرت عائشہ کہنے لگی بالکل یا رسول اللہ صحیح بات آپ نے پہچان لی، لیکن جب میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم اٹھاتی ہوں تو میں دل سے آپ کو یاد رکھتی ہوں، میں دلوں نہیں گواندی، میں ان جوتوں تو کہنی۔ یہ جو عورت ہے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے انسان، کل کلاں اس کی اپنی بھی بیٹیاں ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام گھر چ آئے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں نا تو اندر آپ داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام قبرستان سے آئے تھے جنازہ پڑھا کے، نبی علیہ السلام کا سر بڑا درد کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، اتنا درد کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ کے منہ سے نکل گیا ہائے میرا سر۔ اندر گئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ بھی کہہ رہی ہیں سن، انہوں نے بھی طبیعت خراب، وہ بھی کہہ رہے واراسا ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو میری زندگی چ فوت ہوگی تینوں میں آپ غسل تو کی میں تینوں آپ غسل دیاں گا، میں تینوں آپ کفناواں گا، کفن دیاں گا، میں خود جنازہ پڑھ کے اپنے ہتھیں تینوں نا اے عائشہ میں تینوں دفناواں گا اپنے ہتھیں محمد رسول اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ بھی پیار میں کہنے لگی اچھا تسی تے پھر چاہتے ہو کہ میں مر جاں تو میں اور بیاہ کر لواں، یعنی یہ محمد رسول اللہ کو بیوی کہہ رہے اچھا تسی چاہتے ہو کہ میں مر جاں میں اور بیاہ کر لواں تو یہ خامن بیوی آپس میں کئی دفعہ کہہ جا میں نہیں تو نہ بول دی ہمارے جیسا تے نہ بول سات پوچھتا تھا کہ نہ بولی آج تو بعد جے اپنے ابے چلو میرے نہ کلام وہ کئی دفعہ اس سے پوچھو بیچاری کو کیا بات ہے، اس نے آپ سے ہی تو کہنا ہے کہ میرا یہ کام ہے ایسے کر دو ایسے کر دو۔ اور عورت کے حقوق میں سے ایک آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے اسے حق دیا کہ خامند کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اس کے ساتھ دے، وہ منجی کو چکنی پہ گئی ہے، کوئی بسترا چکنا پہ گیا ہے، چلو اپنے بوٹ پالش کرنے پہ گئے نے، کوئی کام چھوڑا نال کرنا پہ کرے۔ جو عورت کام کر رہی ہے یہ کام حرام تو نہیں ہے، حلال کام میں محمد رسول اللہ نبیوں کا سردار خود ساتھ دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بچیاں جو ہمارے نکاح میں دی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق اور اپنی طبیعتوں کو شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی محمد۔